والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين طوطیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ سبحان اللہ ماشاءاللہ قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرطوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالی اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کے چہچے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ
واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، سربکف سرفروش، مجاہد مواحد غیرت مند دوستوں ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقے شرپور شریف میں محفل حمد و نعت کے عنوان سے معنون اس بابرکت مبارک بارونق روح پرور محفل میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر ان کے شاگرد رشید ہمارے دوست مفتی عبدالحمید تونسوی صاحب جامعہ بن نوریہ العالمیہ کے استاذ ہیں، ان کا بہت اصرار تھا کہ یہ ہمارے استاذ محترم ہیں اور آپ نے لازماً اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکالنا ہے۔ یقیناً ان کے شاگرد کا ایک بڑے شہر میں بڑے ادارے سے منسلک ہونا یہ ان کے فیض کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس فیض کو تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ اسٹیج پر ذمہ دار علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا اشرف طاہر صاحب مدظل العالی ملک بھر کے مشہور خطباء میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اہل سنت کی دلوں پہ حکومت کرنے والے یہ خطیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی جب میں نے یہاں کے بینرز پر اہل سنت یوتھ فورس پڑھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس نام کو عام کرنے میں اہل سنت کون ہے اور اہل سنت کا کردار کیا ہے، یہ وقت کی بہت بڑی اہم ضرورت ہے۔ میں اپنے محترم بھائی ایڈوکیٹ صاحب کو اس پر خراج تحسین پیش کروں گا اور دل کی گہرائیوں سے ان کی پوری ٹیم کو خراج عقیدت پیش کروں گا اور سلام پیش کروں گا، جنہوں نے اس دور میں اہل سنت کے نام سے یوتھ فورس بنا کر اس یوتھ کو جو ادھر ادھر کے ماحول میں بھٹکتے پھر رہی ہے اسے ایک پلیٹ فارم دیا، اس پر انہیں جمع کیا اور پھر علماء کرام کا تعلق اور رابطہ ان سے قائم کروایا۔ یہ اس دور کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ فتنوں کا زمانہ اور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے، ہر صبح جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو کسی نئے فتنے کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے دور میں خود حق پر رہنا اور دوسروں کو حق پر قائم رکھنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم مہیا کرنا، یہ بھی وقت کی بہت اہم ترین ضرورت ہے۔ قائد اہل سنت، امام اہل سنت، امام سنی انقلاب
حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ نے اسی طرز پر پاکستان کے شہر جنگ میں ایک جماعت کی بنیاد رکھی تھی انجمن سپاہی صحابہ کے نام سے۔ اس وقت چند نوجوان ان کے ساتھ چلے تھے اور وہ 29 افراد پر مشتمل اس شہر کے چند نوجوانوں نے یہ عزم کیا تھا کہ وہ پاکستان کی دھرتی میں اصحاب رسول کے تحفظ، ان کے ناموس، اہل بیت کی عزت و احترام کو منوانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ حالات و واقعات کے تناظر میں دیکھنے والا مبصر اور تجزیہ نگار اس وقت یہ سمجھتا ہوگا کہ یہ جو 29 افراد مل کر بیٹھے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کی جنگ لڑیں گے، ان کے عزت اور وقار کا تحفظ کریں گے، ان کی عزت اور عظمت کے ترانے اور گن گائیں گے۔ بھلا اس پسماندہ شہر میں رہتے ہوئے پوری دنیا کے اندر یہ کیسے اس تحریک کو اٹھائیں گے؟ یہ بات اس وقت کے مبصر، یہ بات اس وقت کے تجزیہ نگار کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں مال کے بل بوتے پہ، دولت کے بل بوتے پہ، نام کے بل بوتے پہ، کسی کے اشاروں کے بل بوتے پہ نہیں چلا کرتی، بلکہ جماعتیں، تحریکیں، تنظیمیں اخلاص کی بنیادوں پہ قائم ہوا کرتی ہیں اور اخلاص ہی کی بنیادوں پہ چلا کرتی ہیں۔ پھر دنیا نے آج وہ منظر بھی دیکھا کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا باقی نہیں ہے جہاں پر حق نواز کی آواز نہ پہنچ سکی ہو۔ وقت کتنا گزرا، 25 سال کے اس مختصر دور میں یہ بات بڑھتی چلی گئی، اور یوں ہی نہیں کہ اٹھے اور چھا گئے، نہیں، بلکہ اپنے اس کاز، مشن اور نظریے کے لیے پھر انہیں کیا کرنا پڑا، انہوں نے کیا کیا، تاریخ کیسے رقم کی، تاریخ کی اوراق کو کیسے بھرا، ان پر کون کون سے مسائل، کون سی آزمائشیں، کون سے حالات آئے، یہ حالات کا مقابلہ کیسے کرتے چلے گئے۔ پھر مجھے دنیا میں کوئی ایسا تشدد نظر نہیں آتا جو ان پر نہ ہوا ہو، کوئی ظلم، کوئی تشدد، کوئی بربریت، کوئی حربہ، ظلم کی کوئی انتہا ایسی نہیں جو ان پر نہیں ہوئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جسموں کے لوگ اتنے بھاری قوت والے بن گئے کہ ڈرل مشینیں ان کا راستہ نہیں روک سکی، عقوبت خانے ان کا راستہ نہیں روک سکے، جیل کی ہتھکڑیاں ان کا راستہ نہیں روک سکی، پاؤں کی بھیڑیاں ان کا راستہ نہیں روک سکی، سلاخیں ان کا راستہ نہیں روک سکی، ترچل سیل ان کا راستہ نہیں روک سکے، چونگ سینٹر جیسے بدترین حالات انہیں اپنے موقف اور نظریے سے پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ حق نواز، ایثار، مختار، ضیاء الرحمان، اظہار،
اعظم طارق علی شیر حیدری جیسی افراد کی شہادتیں بھی ان کے حوصلے پست نہیں کر سکی، بلکہ پھر یہ کارواں بڑا تو بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ آج اس کی آواز مملکت عربیہ میں گونج رہی ہے، جو آواز مسجد جنگوی سے اٹھی تھی وہ مسجد نبوی میں سنائی دے رہی ہے۔ اور توجہ رہے، 25 سال پیچھے جائیے، 29 افراد پر مشتمل پسماندہ علاقے میں نوجوان طبقہ، کوئی سوچ سکتا تھا اتنی مدت میں یہ اٹھیں گے اور یہ آواز اس قدر تیزی سے پھیلے گی اور یہ لوگ پہاڑ بن کر اپنے نظریے پہ ڈٹ جائیں گے؟ یہ کسی کا تصور بھی نہیں تھا۔ اور دشمن یہ کہتا تھا میں اتنے پرانے دور سے ہوں، میرے ہتھ کنڈے، میرے حربے، میری شیطانیت، میرا دجل اور میرا فریب اتنا ہے کہ یہ دجل و فریب کو پردہ چاک نہیں کر سکیں گے۔ اسے نہیں معلوم تھا جہاں پر اگر فرعون پیدا ہو تو خدا موسیٰ بھی پیدا کیا کرتے ہیں۔ اسے یہ علم نہیں تھا جب نمرود آئے تو ابراہیم آیا کرتے ہیں۔ اسے معلوم نہیں تھا جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے لوگ پیدا ہوں پھر ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر جیسے لوگ آیا کرتے ہیں۔ یہ اسے علم نہیں تھا۔ پھر یہ تحریک، نوجوانوں کی یہ تحریک اٹھی اور اٹھتی چلی گئی۔ آج میں نے کہا دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ آواز پہنچی، لیکن آؤ میں اس سے پیچھے چلتا ہوں۔ اس تحریک سے پہلے اور بہت ساری تحریکیں بنی، لیکن میں اس تحریک کا ذکر کرنے چلا ہوں کہ جس تحریک کی بنیاد پہ اس دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہے۔ میں جب اس تحریک کی طرف جاتا ہوں تو اس تحریک کے بانی کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں جب اس تحریک کے بانی کا نام لیتا ہوں تو مجھے کائنات میں وہ ایک ہی فرد نظر آتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی تحریک ہے، اس تحریک کا بانی کون ہے، اس تحریک کے بانی کا نام کیا ہے؟ تو آؤ میں وہ نام بتانے کے لیے آپ کو مکہ مکرمہ میں لے چلتا ہوں، مدینہ منورہ میں لے چلتا ہوں۔ بانی کا نام بھی بتاؤں گا، رضاکاروں کے نام بھی بتاؤں گا، بانی کا کام بھی بتاؤں گا، رضاکاروں کا کام بھی بتاؤں گا۔ پھر آپ سے یہ فیصلہ لوں گا کہ جس بانی نے جس جماعت کی بنیاد رکھی تھی، اب کوئی طبقہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی فرقہ اگر اس تحریک پہ انگلی اٹھائے گا تو مجھے بتانا کیا وہ انگلی اس تحریک کے قائد پہ اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی، اس تحریک کے بانی پہ اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی۔ یقیناً اس کی جماعت، اس کی تحریک پہ انگلی کا اٹھنا، اس بانی پہ انگلی کا اٹھنا ہوگا۔ اور جو انگلی، جو زبان، جو انسان، جو طبقہ، جو فرقہ اس بانی کی طرف انگلی اٹھائے گا اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ وہ کون ہے؟ اسی کے نام سے آپ حمد کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں، جس کے نام پہ آج نعت پڑھی جاتی ہے، جس کے نام کی آج نعت لکھی جاتی ہے۔ میں اس بانی کی بات کر کے پھر بات کو جہاں سے شروع کیا تھا وہی لاؤں گا۔ میں نے آج تاریخ کو یوں لیا ہے اور پھر یوں لا کے اسی پہ چھوڑوں گا، فیصلہ آپ سے لے لوں گا۔ لڑائی کی بات نہیں کروں گا، جھگڑے کی بات نہیں کروں گا، اختلاف کی بات نہیں کروں گا، الجھنے کی بات نہیں کروں گا۔
مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کی بات نہیں کروں گا۔ اس ماحول اور معاشرے میں اتنا تحمل نہیں ہے، پاکستان اس وقت متحمل نہیں ہے کہ اس میں اختلاف کی بات کی جائے۔ یہ ساری بات کر کے اتحاد کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا، محبت کی بات کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ بات محبت کی کرتے ہوئے اس بانی تحریک اور اس تحریک کے رضاکاروں کا ذکر کرتے کرتے دین اور اسلام کی پہچان آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن مقصود کسی پر تنقید نہیں ہوگا، مقصود کسی پر اعتراض نہیں ہوگا، مقصود کسی کو برا کہنا نہیں ہوگا، اور میرا مزاج کسی پر تنقید کرنا ہے ہی نہیں، میری عادت کسی کے خلاف بولنا ہے ہی نہیں۔ بات اہل حق کی کروں گا، جو سچائی سامنے آئے گی اسے بمانگے تول کہوں گا، وہ کسی کو اچھی لگے تب، بری لگے تب، لیکن بات ہوگی اتحاد کی، بات ہوگی اختلاف کی بات۔ ملک اس کا متحمل نہیں ہے، حالات اس کے متحمل نہیں ہیں۔ ہم دست و گریباں ہوں، ہم آپس میں لڑیں، ہم اتحاد کی دعوت دینے آئے ہیں۔ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ تمہارا مولوی اختلافی بات کر گیا، میں اختلافی بات کی طرف جاؤں گا۔ بانی تحریک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کس دور میں آئے؟ ہر طرف افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے، انتشار ہے، فساد ہے، بتوں کی پوجا ہے، غیر اللہ کو الہ بنائے ہوئے، کوئی نیکی، اچھائی، بھلائی اس قوم میں نہیں ہے۔ 40 سالہ دور گزارا، نبوت کا اعلان کیا، اور نبوت کے اعلان کے بعد اس تحریک کا آغاز کیا۔ یقیناً جب کسی تحریک کا آغاز کیا جاتا ہے مخالفت ہوتی ہے۔ مخالفت یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، لکھ لو اپنے پاس، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک تحریک کی بنیاد رکھیں، بات توحید اور رسالت کی کریں اور سب آپ کے حامی ہوں، یہ ہو سکتا؟ زور سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تحریک والے نے اختلاف کی بنیاد رکھی ہے، توجہ کرنا میری طرف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تحریک والے نے اختلاف کی بنیاد رکھی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تحریک والے کے ساتھ تحریک والے نے اختلاف کی بنیاد نہیں رکھی، تحریک والے کے ساتھ اختلاف کی بنیاد رکھی گئی ہے، کسی اور نے رکھی ہے۔ تحریک نے اختلاف کی بانی ہے، تحریک نے اختلاف کی بات کی نہیں، اختلاف کی بات نہیں کی۔ کیا کہا؟ بانی تحریک نے وہ بات کہی جو نئی نہیں تھی، نئی نہیں تھی۔ بانی تحریک نے وہ بات کی جو اس کائنات کے سب سے پہلے، اس کائنات کے سب سے پہلے انسان نے جو بات کہی تھی، بات کون سی کی؟ جو اس کائنات کے سب سے پہلے انسان نے جو بات کی تھی، بنیادی بات، ابتدائی بات، وہی بات کی، وہ سبق یاد دلایا، نئی بات اختلافی بات اس نے۔ آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد یہ جملہ کہا تھا، لا الہ، زور سے، یہ کوئی اختلافی بات ہے؟ یہ کوئی نئی بات ہے؟ پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے یہی بات کہی یا نہیں کہی؟ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نبی نے اپنی نبوت کی ابتدا
اس جملے سے نہ کی ہو لا الہ، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے ابتدا یہاں سے نہ کی ہو لا الہ۔ اونچی ہر نبی نے کی یا نہیں کی؟ یہ اختلافی بات بولو۔ میں عنوان کی مناسبت سے کہہ دوں اسی کو تو حمد کہتے ہیں، اسی کو تو حمد کہتے ہیں۔ بھانی تحریک نے پہلا جملہ کہا، اختلافی نہیں کہا، آدم علیہ السلام کی بات دہرائی، نوح علیہ السلام کی بات دہرائی، داؤد علیہ السلام کی بات دہرائی، ایوب علیہ السلام کی بات دہرائی، ابراہیم علیہ السلام کی بات دہرائی، اسحاق علیہ السلام کی بات دہرائی، جناب اسماعیل علیہ السلام کی بات دہرائی، موسیٰ علیہ السلام کی بات دہرائی، یوسف علیہ السلام کی بات دہرائی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات دہرائی۔ کیا کہا؟ سب بولیں اور بولیں۔ کل کوئی یہ نہ کہے یہ ذکر نہیں کرتے، کل کوئی یہ نہ کہہ دے یہ ذکر نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ ذکر بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، ذکر خدا کا کرتے ہیں، فکر دشمن خدا کی کرتے ہیں۔ یہ یوں نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، یہ کھلی رکھتے ہیں، یہ آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، چاروں طرف دیکھتے ہیں، ذکر بھی ہے اور جملہ کہا اختلافی نہیں ہے۔ جس نے اختلافی بنایا وہ خود اختلافی ہے۔ جملے میں اختلاف، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کہا، اہل مکہ میں کوہرام مچ گیا، بیت اللہ میں رکھے بتوں کی توہین تصور کی گئی، مقابلے میں اتر آئے، راستے روک لیے، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں اس نے کیا کہہ دیا؟ انتشار پیدا کر دیا، لڑائی کی بات پیدا کر دی۔ ہم تو امن سے رہ رہے تھے، ہم تو سکون سے رہ رہے تھے، ہماری رشتہ داریاں تھی، ہماری تعلق داریاں تھی، پیار تھا، سکون تھا، ہم سب متحد تھے۔ اس نے بات کی ہے جس سے اختلاف ہوا، انہیں پتہ نہیں تھا یہ تو اتحاد کی سب سے بڑی علامت ہے۔ وہاں وہ تھے سب اکٹھے مگر تھے نہیں۔ میرا اگلا جملہ بھی سنو، تھے سب اکٹھے مگر تھے نہیں۔ کیوں؟ باپ بیٹے کا نہیں تھا، بیٹا باپ کا نہیں تھا، دوست دوست کا نہیں تھا، میاں بیوی کا نہیں تھا، بیوی میاں کی نہیں تھی، ہر ایک میں اختلاف تھا۔ لیکن جب یہ اجتماعی اتحاد کی بات آئی نا، پھر صرف گھروں میں نہیں، پھر صرف گھروں میں نہیں، رشتہ داروں میں نہیں، یاروں میں، پھر صرف گھروں میں نہیں، رشتہ داروں میں نہیں، یاروں میں بھی وہ محبت بنی جو بھائیوں میں بن نہ سکی تھی۔ پھر اس محبت کا اظہار ہوا جو محبت اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ بہرحال اختلاف کرنے والوں نے اختلاف کیا، وجہ اختلاف حضور نہیں بنے۔ کوئی اگر یوں کہے کہ نعوذ باللہ وجہ اختلاف حضور بنے تو یہ حضور کی توہین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب میں یہی بات آگے چلاتے ہوئے کہوں گا، جتنے دور میں جتنی حق کی تحریکیں چلی ہیں، اختلاف کی بنیاد انہوں نے نہیں رکھی، انہوں نے اتحاد کی بنیاد رکھی، قوم کو طاغوتی نظام کے شکنجے سے نکالنے کی بات کی، استحصالی نظام سے بغاوت کی،
ظلم، شرک، بدعات، رسومات اور یانیت کا انکار کر کے اتحاد کی بات کی، لا الہ الا اللہ یہ جملہ کہا۔ تحریک جب اٹھتی ہے راستے میں رکاوٹیں، پریشانیاں، مصیبتیں آیا کرتی ہیں۔ کسی نے اگر تحریک کی بنیاد کو سمجھنا ہے تو محمد کریم کی آواز کو سمجھ لے، ساری چیزیں سامنے ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے اس جملے کے بعد جو ہوا سو ہوتا رہا، بات بڑھتی رہی۔ بات حق کی تحریک کی یہ پہچان ہے، وہ بڑھتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑھتی ہے، پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بھی پہچان ہے کہ حق کی بات کرنے پہ ظلم ہوتا ہے، راستہ رکتا ہے، پتھر لگتے، تانے ملتے، گھروں والے مخالف ہوتے، رشتہ دار مخالف ہوتے، مذہب کے پیروکار اور ٹھیکیدار مخالف ہوتے۔ یہ ضرور، یہ کوئی غلطی نہیں، بلکہ اگر سمجھانے کی بات کروں تو یوں سمجھاؤں گا کہ جب یہ سب کچھ ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ حق کی نشانی ہے، حق کی۔ اور جب غلط بات کہو تو بہت سارے ساتھ ہو جاتے ہیں، بہت سارے۔ اچھا کام ہے، آپ لگا لیں باہر گانے کی محفل، کوئی کچھ کہے گا؟ سب ساتھ ہیں۔ اور اگر کوئی روکنے بھی آئے تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب چھوڑو، کیوں اپنے آپ کو بے عزت کرواتے ہو، گھر چلے جاؤ۔ صوفی جی کیوں خواہ، چلو کوئی بات نہیں، بچے کرنے دو، اس کو واپس کریں گے، انہیں نہیں ہٹائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھانی تحریک نے بنیاد رکھی، ورکر کارکن آنا شروع ہوئے، یہ ابو بکر آئے، یہ عثمان آئے، یہ عمر آئے، یہ علی آئے، یہ بلال آئے، یہ عمار آئے، یہ طلحہ آئے، یہ زبیر آئے، آنے شروع ہوئے، بڑھتے چلے گئے۔ تحریک شروع ہوئی، بڑھتے بڑھتے اس تحریک نے قوت حاصل کی۔ کیا حاصل کی؟ قوت حاصل کی۔ اور قوت حاصل کر کے جب مکہ مکرمہ میں نکالنے کے باوجود دوبارہ داخل ہوئے تو پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بتاؤ امن ہوا یا نہیں ہوا؟ جھگڑا ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ فساد ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ انتشار ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ بتاؤ مظلوم کو حقوق ملے یا نہیں ملے؟ شہریوں کو تحفظ ملا یا نہیں ملا؟ غریب مزدور طبقے کو حمایت ملی یا نہیں ملی؟ حق تو اتنا مل گیا کہ جسے تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا آج اسے بلا کر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا، اور چڑھا کر کہا تحریک اسی کو کہتے ہیں۔ آؤ بلال، آقا کدھر آؤں؟ فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھو۔ اللہ کے رسول یہ تو بیت اللہ ہے، اس طرف تو پاؤں کرنا بھی جرم ہے، پیٹھ کرنا بھی جرم ہے، اوپر چڑھ جاؤں؟ فرمایا ہاں اوپر چڑھ جا۔ کیوں چڑھوں؟ کہ دنیا کو آج بتانا چاہتا ہوں اس تحریک کے لیے جس نے قربانی دی تھی، کل مکہ کی گلیوں میں تپتی ریت پہ گھسیٹا جا رہا تھا، آج اس تحریک نے غلبہ حاصل کر کے بدامنی اور بدامنوں کو انجام تک پہنچا دیا ہے، اور انجام تک پہنچا کر اس غریب کارکن کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا کر یہ ثابت کر دیا ہے اس تحریک کو تم مٹانا چاہتے تھے، اسے دیکھنا ہے تو بیت اللہ کی چھت پہ دیکھ لو۔ اسلام کی یہ بنیادی پہلی تحریک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تحریک کے بانی ہیں، اس تحریک کے ورکروں کو صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی اونچی کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ آؤ نبی علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک
ہر نبی نے حمد کہی ہے، لا الہ حمد اللہ کی تعریف، اللہ کی وحدانیت، ہر نبی نے حمد کہی ہے۔ اور آؤ تمہیں بتاؤں، ابو بکر صدیق سے لے کر ایک آخری صحابی تک تمام صحابہ نے مل کے حمد بھی کہی ہے اور نعت بھی کہی ہے، نعت بھی کہی ہے۔ اس تحریک نے جو آغاز لیا ہے وہ حمد و نعت سے ہی لیا ہے، حمد و نعت سے ہی لیا ہے۔ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو اور نعت کہتے ہیں، لیکن اگلی بات اس تحریک کے کارکنوں، ورکروں، رضاکاروں، جیالوں، سپاہیوں، فدائیوں، تابعداروں، فرما برداروں، جانثاروں نے بتایا کہ حمد و نعت کہنی آسان نہیں ہے۔ ہاں تیرے میرے دور میں حمد و نعت کہنے پہ ہار پہنائے جاتے، پھول پھینکے جاتے، نوٹ نچھاور کیے جاتے۔ آنا تجھے اس تحریک کا کارکن بھی بتاؤں جنہوں نے جب حمد و نعت کہی تو پھول نہیں آئے، پتھر آئے، لوگوں نے کندھوں پہ نہیں اٹھایا، زمینوں پر پٹک دیا، انہیں ہار لگا کر نعرے نہیں لگائے، پاؤں سے پکڑ کر زمینوں پر گھسیٹا گیا، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، جلتے انگاروں پہ جلایا گیا، وہ تپتی ریتوں پہ لیٹ کر جلتے انگاروں پہ جل کر گھروں سے باہر ہو کر لباس چھن جانے کے بعد، اولاد چھن جانے کے بعد، خاندان چھن جانے کے بعد، قوم چھن جانے کے بعد، زمین و مکان چھن جانے کے بعد، مکہ جیسا شہر چھن جانے کے بعد، ظلم تشدد بربریت کے انبار لگانے کے باوجود، جسم سے خون کے فوارے نکل جانے کے باوجود، جسم کے کٹوانے کے باوجود، بچہ یتیم کروانے کے باوجود، بیویاں بیوہ کروانے کے باوجود، انہوں نے نہ ہم کو چھوڑا نہ نعت کو چھوڑا۔ آج تیرے اور میرے پاس اگر حمد و نعت ہے تو صحابہ کے صدقے ہیں۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ بنیاد حمد و نعت، تحریک محمد الرسول اللہ کی، ورکر، کارکن، رضاکار، نبی کے غلام، نبی کے وفادار، قرآن کے قاری، قرآن کے محافظ، شریعت کی امین، شریعت کی پہچان، نبوت کا پرچار۔ کون کون کون؟ ارے بابا کون؟ او بھائی کون؟ صحابہ 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 صحابہ۔ وہ تحریک اٹھی، حمد و نعت کو لے کر چلی، پھر چلتی چلی گئی۔ اب کوئی حمد پر تنقید کرے اس کا رستہ بھی رکے گا، نعت پہ ہاتھ اٹھائے اس کا رستہ بھی۔ کل کوئی یہ نہ کہہ دے تو نعت کے منکر ہیں، کل کوئی یہ نہ کہہ دے یہ نعت کے، میں نے تو نعت کے منکر کو بہت کچھ کہہ دیا، اور کیوں نہ کہوں، میرے محبوب کی تعریف قرآن میں ہے،
کس میں ہے؟ میں والضحیٰ کہوں تو اسے کیا کہوں گا؟ میں واللیل پڑھوں تو اسے کیا کہوں گا؟ الم نشرح لک پڑھوں تو کیا کہوں گا؟ انا اعطیناک الکوثر کہوں تو کیا کہوں گا؟ ورفعنا لک ذکرک کہوں تو اسے کیا کہوں گا؟ انک لعلی خلق عظیم پڑھوں تو اسے کیا کہوں گا؟ یا ایھا المزمل کہوں تو اسے کیا کہوں گا؟ یا ایھا المدثر کہوں تو اسے کیا کہوں گا؟ انا ارسلناک شاہدہ پڑھوں تو اسے کیا کہوں گا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہوں تو اسے کیا کہوں گا؟ یا ایھا الرسول کہوں تو اسے کیا کہوں گا؟ جناب یا ایھا النبی کہوں تو اسے کیا کہوں گا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ کہوں تو اسے کیا کہوں گا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ کہوں تو اسے کیا کہوں گا؟ اگر میرے الفاظ میں سننا چاہتے ہو محمد کریم کی قرآن میں جہاں بھی تعریف آئی ہے مجھ سے پوچھو گے تو نعت کہوں گا، نعت کہوں گا، نبی کی بات کہوں گا، ہر رات کہوں گا، شہر ہو علاقہ ہو بستی ہو یا دیہات کہوں گا، ساری حیات کہوں گا، زندگی ساری کہوں گا۔ ہم نعت کے منکر ہو سکتے؟ اگلی بات، حمد کا منکر ہیں تو بہت، مسلمان نہیں، کوئی مسلمان حمد کا منکر، میں کسی کو کافر نہیں کہہ رہا، کسی کو کافر نہیں کہہ رہا، لیکن مسلمان کہنا تو میرا حق ہے نا۔ کوئی مسلمان حمد کا منکر، اب جو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ زور سے، زور سے، میں تو نہیں کہہ رہا، اب میں گنوں کون کون کہہ رہے ہیں؟ جس طرح حمد کا منکر مسلمان نہیں، نعت کا منکر بھی، اونچی 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 نعت میں نے حضور کی ذات، حضور کی شان، حضور کی عزت، حضور کی نبوت، حضور کی رسالت، میں نعت بمانا یہ لے رہا ہوں، ہم بمانا خدا کی وحدانیت لے رہا ہوں، نعت بمانا حضور کی رسالت لے رہا ہوں، اس کا منکر مسلمان نہیں۔ اگلی بات، ہم تیسری سٹیپ پر ہیں، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں جنہوں نے محمد کریم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی نگاہوں سے چہرہ رسول دیکھا اور کلمہ رسول پڑھا، اب کوئی ان دیکھنے والوں کے ایمان میں شک کرے وہ بھی مسلمان ہے۔ اور اگلی بات، میں نے تینوں باتیں کہی ہیں، یہ تینوں اختلافی نہیں ہیں، یہ تینوں اختلافی نہیں ہے۔ توحید کا منکر مسلمان نہیں، یہ بات اختلافی نہیں ہے۔ رسالت کا منکر مسلمان نہیں، یہ بات اختلافی نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت کے جو گواہ ہیں، نبوت اور رسالت کے جو گواہ ہیں، صرف گواہی نہیں، آئی وٹنس، چشم دید گواہ ہیں، ان کے ایمان کا انکار کرنے والا بھی توجہ میری طرف، میں نے کہا تھا اختلافی بات، اور میں اگلی بات کہہ رہا ہوں، ہم نے کسی کو خارج نہیں کیا، غلط فہمی کا شکار قوم کو نہ بناؤ، ہم نے کسی کو خارج، یہ جلسہ ہے نا، کوئی آ کے مجھ سے پوچھے کہ فلاں آدمی جلسے میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ نہیں ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ زور سے، یہ کوئی اس کے خلاف بات ہے؟ خود نہیں آیا، یہ کہ اس کے خلاف بات ہے؟ آپ مجھ سے پوچھے فلاں آدمی جلسے میں ہے، میں نے کہا، کوئی پوچھے فلاں آدمی صبح کی نماز میں تھا اور وہ نہیں تھا، میں کیا کہوں گا؟ تو میں نے تو اسے منع نہیں کیا نا کہ جلسے میں نہ ہو، میں نے روکا بھی، تالا بھی نہیں لگایا، مسجد میں صبح آنے سے روکا بھی، خود نہیں آیا، تو قصور میرا یا اس کا ہے؟ اختلاف میں نے کیا ہے، بنیاد میں نے ڈالی ہے، منع میں نے کیا نہیں، وہ خود نہیں آیا، اب مجھ سے کوئی پوچھتے وہ ہے یا نہیں؟
میں آپ سے پوچھتا ہوں میں کیا کہوں؟ ہے جو نہیں، آیا جو نہیں، موجود جو نہیں، صف میں جو نہیں، شامل جو نہیں، اور بھائی دروازے میں داخل جو نہیں، میں کیا کہوں؟ میں کہوں داخل ہے، میں جھوٹ بولوں، میں دغا دوں، میں فراڈ کروں، میں فریب کروں؟ نہیں، میں تو یوں ہی کہہ سکتا ہوں نا کہ وہ زور سے زور سے ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا، میں نے اس کو کہا نہیں مان، یہ علماء نے کہا نہیں مانو، ہم تو دعوت دیتے ہو سب خدا کو مانو، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ مجھ سے اب کوئی پوچھے جی یہ خدا کو نہیں مانتا تو میں کیا کہوں؟ مانتا ہے؟ بھئی ایک آدمی رسول کو نہیں مانتا، میں نے کہا نہیں مان، میں تو کہتا ہوں مان مان مان، تیری بھلائی اسی میں، اچھائی اسی میں، خیر اسی میں، نیکی اسی میں، جنت اسی میں، کامیابی اسی میں، مان۔ میں کیا کہتا ہوں؟ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے بتاؤ یہ مانتا ہے یا نہیں مانتا تو میں کیا کہوں؟ یہ جرم ہے کوئی؟ ایک آدمی اندر داخل ہی نہیں ہو رہا، مجھ سے کوئی کہتا ہے داخل ہے، میں کہتا ہوں نہیں۔ اور مثال سمجھو، بھائی ایک بچہ اسکول میں داخل نہیں ہوا، اس کے ہیڈ ماسٹر سے جا کر پوچھا جاتا ہے بچہ داخل ہے، تو قصور ہیڈ ماسٹر کا ہے؟ مدرسے میں بچہ پڑھنے آیا ہی نہیں، کسی نے پوچھا یہ بچہ مدرسے میں ہے، قاری صاحب نے کہا قصور ان کا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم نے کسی کو نہیں نکالا، ہم نے خارج نہیں کیا، نہیں نکالا، جو آتا ہی نہیں میں کیا کہوں؟ جو مانتا ہی نہیں میں کیا کہوں؟ میں نے تو کہا مانو، میں نے کہا مانو خدا کی وحدانیت کو، مانو حضور کی ختم نبوت کو، مانو قرآن کی حقانیت کو، مانو صحابہ کی عزت کو، مانو اہل بیت کی عفت کو، مانو۔ وہ کہتا ہے نہیں مانتا، میں کیا کہوں؟ مانتا ہے؟ نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ ہمارا قصور تو اتنا ہی ہے، ہم کہتے ہیں جی نہیں مانتا، اور یوں غصے سے بھی نہیں کہتے نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں جی نہیں مانتا۔ بھائی نہیں مانتا، بزرگوں نہیں مانتا، علماء کرام نہیں مانتا، افسروں نہیں مانتا، تاجروں نہیں مانتا، مزدوروں نہیں مانتا، بھائی نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں مانو، وہ نہیں مانتا، پھر کہتے ہیں مسلمان ہے، ہم کہتے ہیں نہیں مانتا، کہتے ہیں مسلمان ہے، ہم کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ اگر وہ نہیں مانتا تو میں بھی تو نہیں مانتا۔ وہ نہیں مانتا تو میں بھی، وہ نہ مان کر مجرم نہیں تو میں نہ مان کر مجرم کیوں؟ وہ نبی کو نہ مانے مجرم نہیں، وہ توحید کو نہ مانے مجرم نہیں، صدیق کی صداقت نہ مانے مجرم نہیں، عمر کی عدالت نہ مانے مجرم نہیں، عثمان کی سخاوت نہ مانے مجرم نہیں، معاویہ کی سیاست نہ مانے مجرم نہیں، امی عائشہ کی عفت نہ مانے مجرم نہیں، میں اسے نہ مانوں میں کیسے مجرم ہوں؟ اس کا اور میرا جرم برابر ہے کیا؟ وہ جرم کر رہا ہے، میں فرض ادا کر رہا ہوں۔ وہ جرم کر رہا ہے، میں فرض نبھا، وہ جرم کرے گرفت نہیں، میں فرض ادا کروں تو گرفت کیوں ہے؟ وہ جرم کرے تو اس سے ناراض نہیں، میں فرض ادا کروں میں دہشت گرد کیسے؟ وہ بدامنی پھیلائے نہ مان کر، وہ انتشار پھیلائے توہین کر کے، برا بلا کہہ کے، راستہ روک کے، اصحاب رسول کے ایمان کی نفی کرے، وہ مجرم نہیں،
میں اصحاب رسول کے دشمنوں کی کفر کو بتاؤں، میں مجرم کیسے؟ یہ مجرم کیسے؟ ہم نے خارج کسی کو نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں آؤ حمد کو مانو، نعت کو مانو، کیا کرو؟ مانو، کلمہ پڑھو 2 جز والا، بڑھاؤ نہ گھٹاؤ نہ، دباؤ نہ چھپاؤ نہ، بڑھاؤ نہ گھٹاؤ نہ، دباؤ نہ چھپاؤ نہ، ادھر جاؤ نہ ادھر آؤ نہ۔ ہم سے یہ کچھ کہلواؤ نہ، ہم سے یہ سب کچھ کہلواؤ نہ، ادھر آؤ۔ ہم خارج نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی خارج ہے تو ہم زبردستی کسی کو اندر بھی نہیں کرتے۔ یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ جناب فراخ دلی، رواداری، تحمل، بردباری، یہ نہیں ہے، یہ اس میں نہیں ہے۔ آپ کو جی اسکول والوں سب کو رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جتنے گلی میں بچے پھرتے ہیں سب کو اسکول کا داخلہ دے دیں، جتنے باہر پھرنے والے مدرسے والے سب کو سند دے دیں، دیتے؟ تیری سند، تیرا سرٹیفکیٹ باہر والے کو نہیں ملتا۔ اسلام کی سند، اسلام کا سرٹیفکیٹ ہر ایرے گیرے نتو گیرے لانتی ملعون مردود بے ایمان لانتی کو کیسے مل جائے گا؟ تمہارے کچھ اصول ہیں، اسلام کا کوئی اصول نہیں۔ میں ایک راہ چلتے آدمی سے کہتا ہوں حکومت سے اسے فوجی مان لو، کیا مان لو؟ مان لیں گے؟ بڑے سخت دل والے، بڑی سختی ہے، نرمی پیدا کرو، رواداری، تحمل، برداشت، مانو اسے۔ کہتے ہیں ایسے کیسے مانے، ہمارے اصول ہیں، اور تمہارے اصول ہیں، اسلام کا کوئی اصول نہیں ہے۔ تم روڈ پہ چلتے آدمی کو پولیس کا سپاہی نہیں مان سکتے، ہم اسلام کے باغی کو اسلام کا سپاہی بھی نہیں مان سکتے۔ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ کوئی اختلاف کی بات ہے؟ یہ تو تمہارے بھی اصول ہیں، کچھ دین کے بھی اصول ہیں، کچھ تمہارے قانون ہیں، کچھ دین کے بھی قانون ہیں۔ تمہارے قانون تم نے بنائے ہیں، دین کے قانون خدا نے بنائے۔ تمہاری بات مانی جائے، خدا کی بات نہ مانی جائے، یہی بات حق نواز نے کہی تھی۔ کسی کو خارج نہیں کیا، ختم نبوت کا منکر مومن نہیں، اگر کسی ایک کو حضور کے مقابلے میں لائے وہ کافر ہے، جو کسی 12 کو امامت کا درجہ دے کر نبوت کے مقابلے میں لائے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہم نے خارج کیا، ہم نے کہا تھا حضور کے بعد 12 کو معصوم مانو، خود مانا نا، تو قصوروار ہم ہیں یا وہ ہے؟ ہمارا قصور یہ ہم نے صرف بتایا ہے، صرف او بھائیو گڑھا کھدا ہوا تھا، کنواں کھدا ہوا تھا، لوگ جا رہے تھے، ہم نے یہ کہا نہ جانا گر جاؤ گے۔ میرا قصور تو یہ میں نے بتایا ہے، اور جس نے کھودا ہے اس کو مجرم نہیں کہتے۔ کھودنے والے کے ہاتھ روکو، نہ کنواں ہوگا نہ میں چیخوں گا، لیکن جب تک کنواں ہوگا اندھیرے کا تو میں تو چیخوں گا میرا مسلمان بھائی اس میں گر نہ جائے۔ اور میں یہ کہہ کر مسلمان کی جان بچاؤں گا، کیا کیا جان بچاؤں گا۔ جو کسی کی جان بچائے یہ محسن ہے یا نہیں ہے؟ اور جو کسی کا ایمان بچائے، لوگوں، حکمرانوں، تاجروں، مزدوروں، حاکموں، تم جان بچاتے ہو، حق نواز نے ایمان بچایا ہے، مومنوں کا ایمان بچایا ہے، تمہیں تو مشکور ہونا چاہیے تھا۔ تحریک وہاں سے اٹھی، حمد و نعت کے بل بوتے پر تحریک یہاں تک پہنچی، عنوان وہی ہے، ٹاپک وہی ہے،
بنیاد وہی ہے، اصول وہی ہے، طریقہ وہی ہے، انداز وہی ہے۔ جو مانے گا اس کا انکار نہیں، جو نہیں مانے گا اس کا اقرار نہیں۔ یہی دین ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اس تحریک کو لے کر چلو، اپنے اندر ایک جذبہ بیدار کرو، اس جذبے میں غیرت اور حمیت بیدار کرو۔ بیدار کرو گے نہیں کرو گے؟ جذبہ پھیلاؤ گے نہیں پھیلاؤ گے؟ اور اتحاد کی بات کرو، اتفاق کی بات کرو، پیار کی بات کرو، محبتوں کی بات کرو، بھائی چارہ تقسیم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں قائم کرو، نفرتوں سے، ظلم سے، عداوتوں سے اپنے آپ کو دور کرو، پڑوسی کا حقوق ادا کرو، ملک بچاؤ۔ ملک بچانا چاہیے نہیں بچانا چاہیے؟ بچائیں گے نہیں بچائیں گے؟ اس لیے مولانا احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ملک بچانے کے لیے دفاع پاکستان کونسل کا راستہ اختیار کیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے تمہیں ایجنسیوں نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ مولانا ایک جملہ، میں نے ان سے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ کہتا ہے انہوں نے۔ اس کا مطلب وہی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا پھر تعلق تو تمہارا بھی ہے۔ اگر انہوں نے بتایا ہے، جنہوں نے ہمیں بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہم سے زیادہ تم قریبی ہو۔ تو جس جگہ تم خود ایسے ہو ہمیں کیا تانا دو گے؟ الزام نہ لگاؤ، راستے نہ روکو۔ ہم نے آج تک جانیں دی ہیں، کسی کے بل بوتے پہ بننے والے جانیں نہیں دیا کرتے، مال لوٹا کرتے ہیں۔ مار کھانے والے کسی کے اشاروں پہ نہیں، دین پہ چلا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اس لیے محض پروپیگنڈے ہیں۔ ہم صحابہ کا دفاع کریں گے، کرتے تھے، کرتے رہیں گے۔ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، ہم بچائیں گے۔ جھنڈا شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا، نہیں لہرایا تھا؟ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا تھا۔ اس تحریک میں ہمارے اکابر کا خون بہا تھا۔ یہ بھی ایک تحریک ہے۔ ہم ناموس رسالت کی تحریک بچائیں گے، ناموس صحابہ کی تحریک بچائیں گے، دفاع پاکستان کی تحریک بھی بچائیں گے۔ بچاؤ گے نہیں بچاؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کے ساتھ چلو گے؟ یونٹیں بناؤ گے؟ قدم بقدم ساتھ رہو گے؟ یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ العالمین اس فورس کو، جوانوں کو ترقیاں نصیب فرما، کامیابی اور کامرانیاں نصیب فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا۔ یا اللہ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، اعلی علیم میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ العالمین جو غلطی کمی کوتاہی تو اسے معاف فرما، تو اپنے دین کے لیے قبول فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، اسیروں کو رہائی نصیب فرما، پوری دنیا کے مجاہدین کو یا اللہ ترقی نصیب فرما، عالم اسلام میں مجاہدین کو ترقی نصیب فرما، کفر کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما، ہم سب کو اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، سب مل کر بولو اللہ